من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک، جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں کیا ایسا، فما بلغت رسالتہ، سو آپ نے اب اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی تبلیغ کے باوجود اکثریت ایمان نہیں لاتی تو آپ پریشان نہ ہوں. آپ کا کام ہے اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغامات جو اللہ کی طرف سے ملتے ہیں وہ پوری طرح اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیے. اور جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا کام بھی یہی تھا کہ جو رب کی طرف سے احکامات و پیغامات ملیں وہ اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیں. اور انہوں نے پہنچائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جتنے بھی احکامات اور پیغامات رب سبحانہ و تعالی کی طرف سے ملے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ تمام پیغامات اللہ کے مخلوق تک پہنچا دیے، اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے: اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہنچا دیجئے جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغامات ملے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیے.
اللہ کے مخلوق تک پہنچا دی۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ نے کوئی پیغام دیا اور اللہ نے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو اللہ کے مخلوق تک نہ پہنچایا، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر حکم اللہ کا جو اللہ نے مخلوق تک پہنچا دینے کا حکم عطا فرمایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی مخلوق کو امت تک، اپنی امت تک پہنچا دیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو بچا لے گا لوگوں سے۔ جب یہ آیت کریمہ جب تک نازل نہیں ہوئی تھی، ترمذی شریف کے اندر روایت آتی ہے، تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر میں، حضر میں پہرا دیا کرتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، کہ کہیں کوئی بدگماش یہودی، مشرک، منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دے، تکلیف نہ پہنچا دے، تو پہرا دیا کرتے تھے۔ تو ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے موجود تھے، تو ایک خیمہ لگایا اور آپ نے اندر آرام فرما رہے ہیں، تو خیمے کے باہر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دے رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، یہ پیغام ملا تو کہ اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ کوئی یہودی، کوئی جو ہے مشرک، کوئی منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ نے آپ کو لوگوں سے بچا لیا ہے، یعنی لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے سعد، اب پہرا دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جاؤ، اللہ رب العزت نے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ نہ تو اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو کافر بناتا ہے، نہ ہی اللہ رب العزت زبردستی کسی کو مسلمان بناتا ہے۔ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ رب العزت نے اختیار دے دیا ہے، حق اور کفر کا راستہ اللہ نے واضح کر دیا لوگوں کے درمیان۔ جب اللہ نے واضح کر دیا تو اب لوگوں کو اختیار دے دیا کہ چاہے تو ایمان اور سلامتی والی زندگی بسر کر لے، اور چاہے تو کفر اور شرک والی زندگی بسر کر لے۔ حق اور ایمان والی زندگی بسر کریں گے تو دنیا اور آخرت اس کی سنور جائے گی، اور اگر کفر اور شرک والی زندگی بسر کریں گے تو دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت میں بھی رسوائی ملے گی اور ہمیشگی کی مار پڑے گی۔ تو اللہ رب العزت زبردستی کسی کو کافر نہیں بناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ہاں، اگر اس میں ہدایت کی طلب ہے تو اللہ اس کو لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر اس میں ہدایت کے طلب ہی نہیں ہے تو اللہ رب العزت اسے زبردستی مومن نہیں بناتا، زبردستی مومن نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے اختیارات دے دیے، اب جس کا دل چاہے مومن بن جائے، جس کا دل چاہے کفر ہی پر جمع رہے، کفر ہی پر جمع رہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیغامات پہنچا دے جانے کا حکم عطا فرمایا، اور یہ واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات والی زندگی میں کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری بات یہ واضح کر دی کہ نہ اللہ رب العزت زبردستی نہ کسی کو مومن بناتا ہے، نہ ہی زبردستی کسی کو کافر بناتا ہے۔ جس کا دل چاہے حق کا راستہ قبول کر لے اور جس کا دل چاہے باطل ہی پر جمع رہے۔ اللہ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔